بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی امین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پرلی گٹھے ہوئے نہیں تھلے والا بٹن تھوڑا آ جائے پیچھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین پرلی گٹھی والا تھلے والا بٹن ہاں اگے میں چاہے اتلا کر چڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم والہ کی حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل اور توفیق سے قرآن مجید برہان الرشید کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج جو ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے یہ تقریباً اکٹھے 3-4 مضمون ہیں۔ سب سے پہلے جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے غصہ، اور یہ احادیث مقدسہ کی روشنی میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرناک اور ایمان کو خراب کرنے والا، نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل غصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کینہ، پھر حسد، پھر ہرس، پھر لالچ۔ یہ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، اختصار کے ساتھ ان سب چیزوں کو مختلف جماعت پر
اختصار کے ساتھ ان کی نقصان بھی اور ان سے بچنے کے طریقے بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اب سب سے پہلی چیز جو ہے جو آج کا مضمون ہے وہ ہے غصہ. اور غصہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ ہمیشہ جلا دینے والا کام کرتی ہے. تو غصہ جو ہے وہ بھی انسان کو بعض اوقات جلا بھی دیتا ہے، بعض اوقات انسان کے اعمال کو برباد بھی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات غصہ نہ کرنا وہ بھی خسارے میں چلا جاتا ہے. اب آیت مقدسہ ہے، فرمایا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب یہ شیطان کا کام تھا، یہ شیطان کے الفاظ تھے. اب ہیں تو قرآن مجید کا حصہ نا، لیکن شیطان نے یہ کہا. کب کہا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم فرمائی تو تخلیق آدم کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا. تو پوچھا گیا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روک دیا ہے؟ تو اس نے آگے سے پھر جواب دیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. تو آگ اوپر کی طرف ہے، مٹی نیچے کی طرف ہے. تو اس نے اپنا تجزیہ کر کے یہ کہا کہ میں اچھا ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اور اب اس کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ آگ کا کام ہوتا ہے بے چین کرنا. آگ کا کیا کام ہے؟ بے چین کرنا، بے سرور کرنا، انسان کو جلانا، انسان کو خدشات کی طرف لے کے جانا. اور مٹی کا کام ہوتا ہے اس جلے ہوئے کو ٹھنڈا کرنا. جلے ہوئے کو کسی نہ آگ لگ جائے نا، اللہ نہ کرے کوئی سڑ جاوے، تو ان میں پھر آدھے نے فٹو فٹو دیتے ریت پاؤ یا مٹی پاؤ. تو پانی سے زیادہ مٹی اثر کرتی ہے. تو اب اس کو بلا تشبیہ و بلا مثال یوں سمجھنا ہے کہ انسان تخلیق ہے مٹی کی. انسان کس چیز کی تخلیق ہے؟ مٹی کی. پر اس کے اندر آگ والی خصوصیت بھی ہے. اب جس کا طبعی رجحان حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوگا، روحانی قلبی محبت جس کی مٹی سے تخلیق ہونے والے آدم سے ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے اندر مٹھاس ہوگی، اس کے اندر اخلاص ہوگا، پیار ہوگا. اور جس کی طبعی رجحان جو ہے وہ آگ کی طرف یعنی شیطان کی طرف ہوگا، اس کے اندر پھر بدخوئی بھی ہوگی، اس کے اندر پھر تلخ کلامی بھی ہوگی، اس کے مزاج کے اندر سختی بھی ہوگی، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر جلنا بھی ہوگا. اور جلنا آگ کا کام ہے. جلنا کس شے کا کام ہے؟ آگ کا کام ہے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا گیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے غیظ و غضب سے دور رکھنے والی کسی چیز کا نام بتائیں. یعنی ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے غضب سے بچا رہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصے میں نہ آنا، غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ دبا لینا، غصہ پی جانا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ کے قرب میں چلا جائے گا.
اور پھر کسی اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا مختصر عمل ارشاد فرمائیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں اور ہر بندہ مجھ سے محبت کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ چھوڑ دے۔ کیا چیز ہے؟ غصہ چھوڑ دے، لوگ تجھ سے محبت بھی کریں گے اور اللہ کا قرب بھی تجھے نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جو بندے کے ایمان کو خراب کرنے والا عمل ہے وہ غصہ ہے۔ اعمال کو خراب کرنے والا عمل کیا ہے؟ غصہ ہے۔ جیسے کسی میٹھی چیز کو کیڑے خراب کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا پھر ساتھ فرمایا جس طرح فصل کو چوہا کاٹ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، جس طرح گھر کے اندر چوہا داخل ہو جائے وہ سکون برباد کر دیتا ہے۔ وہ پھر اب مجھے بات پھر یاد آ گئی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ تجھے گزر گیا عبادت کرتے ہوئے، تیرے ذخیرے کے اندر، تیرے گودام کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو تو نے جمع کر کے رکھی ہو۔ تو امام غزالی نے فرمایا پھر تیرے نفس کا چوہا وہ تیری فصل کو کھا جاتا ہے، خراب کر جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر جب غصہ آ جاتا ہے تو غصہ ایمان کو یوں خراب کرتا ہے جیسے فصل کو چوہا برباد کر دیتا ہے۔ فصل کو چوہا خراب کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو چوہا کاٹ جاتا ہے، استعمال کے قابل وہ چیز نہیں رہتی۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے اس انسان کا، میں نے اس کو نہیں کاٹنا، وہ کاٹ جائے تو برباد ہو گیا، کپڑے کاٹ جائے کپڑا برباد ہو گیا، بڑولے دے نیڑے لگ جاوے تے دانے۔ یہ پنجابی میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمارا دیہی ماحول ہے نا، سادہ الفاظ سمجھ جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ کیا ہے؟ جس طرح میٹھے کو کوئی چیز کیڑا خراب کر دیتا ہے، میٹھے کو مکھی خراب کر دیتی ہے، اسی طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے کیا ہے؟ اللہ کے مقرب ہے۔ غصے کو کنٹرول کر لینا اور کسی کی غلطی کو دیکھ کر اس پر درگزر کر لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مومنین کی علامت میں سے ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ارشاد فرمایا کہ صحابہ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اور صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ اور صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان اسے کہتے ہیں جس کو کوئی گرا نہ سکے، پنجابی میں انہوں آدھے نے جنہیں کوئی کانڈ نہ لا سکے، انہوں کیا کہ ہے پہلوان۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جس کو کوئی گرا نہ سکے، بلکہ فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جس نے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لیا۔ غصہ آ جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اپنے آپ کو برداشت میں لے آنا، اس کو کیا کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ پہلوان کا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا عمل ہو پر ہو بڑا قیمتی، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کر، غصے کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ تو ترقی والا ہو جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما غضب احد الا اشقى علی جہنم،
غصہ جب انسان ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو وہ دوزخ کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ دوزخ کے، غصہ کرنے والا انسان دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے اس کے اندر گر جائے، اور زیادہ گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ غصہ ہم لوگوں کے اعمال کو خراب کرتا ہے، ہماری ترقی کو خراب کرتا ہے، ایمان کی ترقی کو۔ تو اس لیے غصہ نہ کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت ایمان ہوتی ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غصے کے 3 درجے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا درجہ ہے تفریط کا، اور پھر دوسرا درجہ ہے اعتدال کا، اور پھر تیسرا درجہ ہے افراط کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطلب یہ ہے کہ غصے کا بالکل نہ ہونا، غصے کا بالکل نہ ہونا اور اس کا کمزور ہونا، اس سے مراد اہمیت و غیرت کا نہ ہونا ہے۔ انسان کی غیرت جو ہے وہ بھی غصے پر منحصر ہے۔ وہ گزشتہ غالباً میں نے اس سے پیچھے والے جمعے پر عرض کر دیا تھا کہ جو چیز زیادہ میٹھی ہوتی ہے وہ بھی برباد کر دیتی ہے، وہ بھی انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ جو میٹھا کلام کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اچھا، پنجابی چاہتے ہیں جڑا بندہ کوڑا ہوندا ہے وہ بندہ ہوندا سچا ہے، وہ بندہ کی ہوندا ہے؟ سچا ہوندا ہے، سچا ہوندا ہے۔ جڑا چوکھا میٹھا ہوئے، چوکھیاں میٹھیاں گلاں کرے، وہ کی ہوندا ہے؟ وہ خراب ہوندا ہے، اس پہ اعتبار نہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس قول سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کو غیرت دلائی جائے اور اس کو پھر بھی غصہ نہ آئے اپنے آپ پر، تو وہ یوں سمجھ لے کہ میرے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ اور غصہ ہونا یہ بھی ضروری عمل ہوتا ہے، غصہ کرنا یہ ضروری عمل ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس کی ضرورت ہو۔ اب مطلب ہے استاد کو شاگرد پر غصہ کرنا پڑتا ہے، والدین کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح اور معمولات ہوتے ہیں جن کے اندر غصہ ضروری ہوتا ہے، لیکن غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے وہ پھر برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے، اس سے مراد ہے اعتدال رکھنا۔ اور یہ وصف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا، اور قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے صحابہ کی تعریف فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب کوئی غلط عمل ہو، اس غلط عمل پر غصہ کرنا اور غصے کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ غصے سے آگے والے کو ڈرانا دھمکانا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن غصے کے اندر اپنے آپ کو اپنے ایمان سے دور لے جانا، گالم گلوچ کرنا، غصے کو کنٹرول نہ رکھنا، غصے کی حالت میں بے قابو ہو جانا جس کو کہتے ہیں، بے قابو ہو جانا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ کئی ایسے معاملات آتے ہیں، کئی دوست احباب آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، جی قاری صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، جی کیا بات ہے؟ وہ جی مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب بتائیں کیا کروں؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غصے کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کر لو، اتنا غصے کے مطیع نہ بن جاؤ کہ غصہ تمہیں برباد کر دے، غصہ تمہارے اعمال کو کھا جائے، تمہاری زندگی کو خراب کر دے۔ اس غصے کو ترک کرو، غصہ اس اعتدال کا رکھو کہ غصے سے آگے والے کو سمجھایا بھی جائے، اولاد کی تربیت بھی کی جائے، لیکن غصے میں اولاد کو گالی نکالنا اس سے بھی منع کر دیا۔ غصے کی حالت میں گالی نکالنا، تو ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہمیں جب غصہ چڑھتا ہے پھر نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ استاد نہ شاگرد، نہ باپ نہ کوئی اور عزیز،
کچھ بھی نہیں سامنے رہتا، پھر غصہ ہمارا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ کیا ہے، جب غصے انسان ہوتا ہے تو دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کا وصف یہ تھا کہ آپس میں رحماء بینہم تھے، آپس میں نرم مزاجی، اخلاص، محبت، پیار، اور جب کفار کے سامنے ہوتے مقابلے کے اندر اشداء علی الکفار، یعنی باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور آپس میں نرم مزاجی اختیار کرنا، یہ ایمان کے دونوں حصے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ دونوں ایمان کے حصے ہیں۔ تو پھر اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حد سے نہ نکل جانا غصے کے اندر، حد سے نکل جاؤ گے پھر بربادی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن غصے میں آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اختصار فرمایا، پوچھا کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا ہے؟ اور غصہ شیطان کی جو ہے وہ ایک انسان کے اندر وہ شیطان کی رمق ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کا طبی رجحان مٹی کے ساتھ ہوگا اس کے اندر نرم مزاجی ہوگی، اور جس کا طبی رجحان شیطان کے ساتھ ہوگا اس کے اندر سخت مزاجی ہوگی۔ کیا چیز ہے؟ سخت مزاجی، پھر اکڑ، پھر مغروری، پھر تکبر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کے وصف ہیں۔ یہ شیطان کے غرور کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تکبر کے لہجے میں لے کے چلے جانا، غصے کی حالت میں غصے کو کنٹرول نہ کرنا، گالیاں نکالنا، برے برے الفاظ بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وصف ہے۔ اور نرم مزاجی کرنا، جلتے ہوئے کو دھیما کرنا، مٹھا کرنا، اس کے اندر نرمی پیدا کرنا، یہ پانی کا عمل ہے اور مٹی کا عمل ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جب غصے ہوئی تو فرمایا کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس شیطان آ گیا، کیا آپ کے پاس شیطان نہیں آتا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا کیا؟ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقابل جو وہ مقابل تھا میرا دشمن شیطان، اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور مجھے اس پر غالب کر دیا۔ اب میں بے جا غصہ بھی نہیں کرتا اور بے جا شیطان میرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول فرما دی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے وہ بھلائی کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہتا۔ تو ہم لوگ غصے کی حالت میں اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لیے غصہ نہیں فرمایا، کبھی زندگی میں بھی دنیا دار کے لیے، دنیا کے لیے آپ نے کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ جب کبھی غصہ فرمایا تو دین کے معاملے میں غصہ فرمایا۔ کسی نے دین کے اندر کوئی خرابی کی، دین کے نظام کو بدلنا چاہا، دین کے نظام کو چھوڑنا چاہا، تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غصے کا اظہار بھی فرماتے، اور غصے کا اظہار گالن گلوچ سے نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جاتا، تو ہمیں پتہ چل جاتا اب حضور غصے کے عالم میں ہے۔ حضور کیا ہے؟
غصے کے عالم میں ہیں، ہم پھر نرمی سے، اخلاص سے، محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے افتخار کرتے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور پھر بیان فرماتے تم نے یہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑا غصہ ہے۔ تو ہمیں غصہ آئے تو ہم تو گالم گلوچ کرتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برا بھلا کرنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے دنیا کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان غصہ نہیں دلا سکتا۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ وضو فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے، اور یہ تلقین فرمائی امت کو، فرمایا کہ میرے صحابہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو اس غصے کو کنٹرول کیا کرو، پی جایا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو اٹھ کے وضو کرو۔ کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، ہم ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ غصہ نہ کرو۔ اور غصہ کتنا برا عمل ہے، کتنا برا عمل ہے کہ غصہ جہنم کے کنارے پر لے کے چلا جاتا ہے اور ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اس کو ختم کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اب غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو روکنا، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جایا کرو، اور کوئی تمہارے ساتھ غلطی کرے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو کیا کیا کرو؟ درگزر کیا کرو۔ اللہ پاک نے یہ چیز فرمائی، اور یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی یہ معمول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کیا، تکلیفیں دی، اذیتیں دیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذاتی حیثیت سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر تھے تو آپ نے دشمن کو نیچے گرا لیا، دشمن کو نیچے گرا کر تلوار نکال لی، قریب تھا کہ آپ اس کا سر اتار دیتے، اس کا سر کاٹ دیتے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ تو آپ نے اس ظالم کو، اس کافر کو، اس جابر کو چھوڑ دیا۔ تو میں باقی جو صحابہ تھے انہوں نے دست بستہ عرض کیا امیر المومنین آپ نے اس کو گرا بھی لیا، آپ اس کے اوپر سوار بھی ہو گئے، تلوار بھی نکال لی، پھر آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ وہ دین کا ازلی دشمن تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب میں اس کو قتل کرتا تو دیکھنے والے کہتے اپنا اس نے بدلہ لیا ہے۔ کیا کیا؟ اپنی ذات کا بدلہ لیا ہے۔ فرمایا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت دی ہے، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا۔ اپنے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ ہم لوگوں نے دشمن سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا، بدلہ جب بھی لینا ہے دین کے لیے لینا ہے، ایمان کے لیے لینا ہے، اسلام کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ تو اب میں اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ نہ ہو جائے کل قیامت کے دن یہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے باری تعالیٰ میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا، اس نے اس لیے میری گردن کو اڑا دیا تھا۔ فرمایا پھر کبھی موقع ملے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن آج چھوڑ دیا فقط اس لیے کہ دنیا داروں کے ذہن میں ایسی چیز نہ جائے۔ تو اب آپ میں اندازہ کریں کہ کتنے وہ عظیم المرتبت لوگ تھے، اپنی ذات کے ساتھ کوئی جو مرضی کرتا آپ معاف کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی درگزر کا درس دیا، حلم اور بردباری کا درس دیا، اخلاص اور محبت کا درس دیا۔
اور دشمنوں کو معاف کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، رب تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اپنے اندر سختی پیدا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے دوستو آج ضرورت ہے، اب آئندہ جمعۃ المبارک پر یہ چیز میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کیسے فرمایا، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی ایک طویل لسٹ ہے حدیث نبوی کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ کتنے لوگوں کو صحابہ نے چھوڑا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ عفو در گزر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی عفو در گزر کیا اور اس کا درس دیا۔ یعنی عفو در گزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، گناہ کو دیکھ کر، غلطی کو دیکھ کر کسی نے زیادتی کر دی تو اس کو برداشت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس نے آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال لی، کھینچا۔ یہ ہم شروع سے بچپن سے، یہ تقریباً نوجوان تب کیا ان کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ اس نے آ کے آپ کے گلے میں چادر ڈال لی، کھینچا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اس نے کچھ پیسے لینے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا، آپ نے تلوار نکال لی، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں؟ فرمایا نا، اس کا سر قلم نہیں کرنا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور تو اس کو ناراض ہوا، اس کے بدلے اس کو کھجوریں یا کوئی گھر میں چیز ایسی ہے تو اٹھا کے اس کو تحفہ بھی دے، جو تو نے اس پر غصے کا اظہار کیا۔ تو غصے کا اظہار کیا تو حضور نے تحفہ دیا۔ ہمیں کوئی برا بلا کہے، کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم صدقہ دینا ہو تو وہ بھی نہیں دیتے، اس میرے نال گل کی ہے۔ حالانکہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ یا فطرہ یا خیرات سب سے زیادہ مقبول اگر دینا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ دار اس کو دو جو تمہارے سے نفرت کرتا ہے، جو تمہیں برا کہتا ہے، جو تمہیں اچھا نہیں لگتا یا تم اس کو اچھے نہیں لگتے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ جو مجھے اچھا نہ لگتا ہو بھی رشتہ دار، اس کو زکوٰۃ دینا، حضور نے فرمایا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بالکل بھی ایسا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر کے دنیا انسانیت کو یہ سبق دیا کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اپنے اخلاص اور پیار سے ان دشمنوں کے دل جیتو۔ جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ کرو، ان سے محبت کر کے ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آ کر ان کو اپنے قریب کرو۔ اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک بھری پڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کتنے لوگوں کے ساتھ، وہ جو آپ کے مہمان آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا مسجد نبوی ہے، یہ کافر ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، پر آج کے دن یہ ہمارے مہمان ہیں، مسجد نبوی کھول دو ان کی۔ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر انہوں نے مسجد نبوی شریف میں ہی گندگی کر دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور نے خود صفائی کی۔ صحابہ آئے یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم یہ صفائی کرتے ہیں۔ فرمایا نا، یہ میرے مہمان ہیں، میں خود کروں گا۔ یہ اخلاص تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دوڑ کے ان کو پکڑ کے لاتے ہیں آپ کی بارگاہ۔ فرمایا نا، وہ مہمان تھے، ان کو تو مسجد کے تقدس کا پتہ نہ تھا، تمہیں اور مجھے تو پتہ ہے نا۔ یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ حضور کی سیرت طیبہ میں ملیں گی، حضور کے اخلاص میں ملیں گی۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کے مالک تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا امی جان حضور کا حسن اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ قرآنا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن حضور کا خلق ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا ایک ایک گوشہ آپ نے اخلاص پر مبنی گزارا، دشمنوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کا موقع آیا، کتنے بڑے بڑے جری دشمن تھے جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کے لیے کنویں نکالے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ پر کوڑے برسائے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
جنہوں نے آپ پر اوجھریاں ڈالیں، جنہوں نے آپ کو پکڑ کر آپ کے گلوں میں رسی ڈال کر کعبہ میں گھسیٹا، اب آج فتح مکہ کے دن ان کو یہ درد ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا برتاؤ ہوگا، آج ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے، پر قربان جائیں کریم آقا کے کرم پر، کریم آقا کی مہربانیوں پر، کریم آقا کی رہنمائیوں پر۔ آپ نے فرمایا آج کا دن بڑا عظیمت والا، بڑا برکت والا، بڑا رحمت والا دن ہے، آج کے دن علی الاعلان معافی ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی کو پکڑا نہیں، کسی کو مارا نہیں۔ اب چاہتے تو سزائیں دے سکتے تھے، لیکن امت مسلمہ کو سبق دیا کہ طاقت ہو تو معاف کر دینا یہ درگزر کہلاتا ہے، طاقت نہ ہو پھر چھوڑ دینا یہ مجبوری کہلاتا ہے۔ تو ہم لوگ طاقت نہ ہو اپنے سے بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان کر دیا، جب چھوٹا ہو اس کو گالیاں نکالتی ہیں، مارتے ہیں، پھر آدمی یہ ہوندا کون ہے میرے نال گل کرنے والا۔ چھوٹے غریب کسان کو، چھوٹے بندے کو، کسی مطلب ہے نیچے لیول کے ملازم کو معاف کر کے دیکھیں، وہ ثواب ملے گا۔ اپنے سے مالک کو، اپنے سے بڑی پوسٹ والے کو معاف کرنا یہ تو مجبوری ہے میری اور آپ کی، یعنی بڑے ذمہ دار کو تو ہر کوئی معاف کر دے گا، اپنے سے چھوٹے کو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ سپاہی ہو وہ تھانے دار کو تو معاف کرے گا، وہ ڈی ایس پی کو معاف کیسے کرے؟ یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے سے چھوٹوں کو معاف کریں، بڑوں سے تو بدلہ ہم لے ہی نہیں سکتے۔ سمجھے میری بات؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول، مکہ کے فتح مکہ کے دن آپ بدلہ لے سکتے تھے، پر معاف کر کے دنیا کو پیغام دیا چھوٹوں کو معاف کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ تو یہ چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔